بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں پڑھنے کے بعد اب ہم ان کی تحریر کردہ مضمون اسلام میں گداگری کی مذمت، جو کہ آپ کے بک کے صفحہ نمبر 14 پر شروع ہوتی ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ گداگری جو ہے، اس کا مطلب ہے بھیک مانگنا بلا ضرورت، بغیر کسی وجہ کے، مطلب کہ ایک ایسا انسان جو کہ کام کاج کے لائق ہو، کچھ کمانے کے قابل ہو اور وہ بھیک مانگے تو اسے گداگری کہا جاتا ہے، اور مذمت جو ہے وہ برائی کو کہا جاتا ہے۔ اسلام میں گداگری کی مذمت کا مطلب ہے کہ اسلام میں بلا وجہ، بغیر کسی عذر کے بھیک مانگنے کی کتنی زیادہ برائی بیان ہوئی ہے اور اس کو انتہائی ناپسندیدہ کام قرار دیا گیا ہے۔ بھیک مانگنا جو ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیک مانگنے والے سے نہایت نفرت کرتے، اور جو شخص بغیر کسی ضروری حالت کے، بغیر کسی اضطراری حالت کے سوال کرتا، بھیک مانگتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بھیک مانگنے کو اس کے حق میں حرام سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص ایک وقت کی بھی خوراک موجود ہونے پر سوال کرے، بھیک مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ اپنے لیے کثرت سے آتش دوزخ، مطلب کہ دوزخ کی آگ طلب کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا گٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، اس کی حاجت پوری کر دے، تو یہ اس انسان کے حق میں بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، پھر وہ لوگ اس کو کچھ دے یا دھتکار دے۔ آیت ابن عمرو سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ جو سائل یا جو بھکاری خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، مطلب کہ یہ جو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں، بس سٹاپس پر، ہاسپٹلز میں، ہر جگہ پر جہاں پہ رش ہوتا ہے وہاں پہ لوگ بلا ضرورت کھڑے ہو کر کہتے اللہ کے نام پہ یہ کر دے وہ کر دے، تو ان کی نسبت، ان کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے کو انتہائی ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت برا جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ مشکوات کے ایک حدیث میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ایک موٹی سی کمبلی ہے، اسے کچھ اوڑھتا ہوں اور کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے کر آئے۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں 1 درہم کو خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، کوئی 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں 2 درہم دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبلی اور پیالہ اسے دے کر 2 درہم لے لیے، اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ پس ان احادیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں گداگری اور بھیک مانگنے کو انتہائی مکروہ فعل قرار دیا گیا ہے اور اس کی جگہ محنت اور مشقت کرنے پر زور دیا گیا ہے۔